السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ وہ سکھ تھا، انڈین فوج میں آفیسر تھا، مگر آج امریکہ کے اس اولڈ ہوم میں قابل رحم حالت میں پڑا تھا۔ ڈاکٹر کہتے تھے دعا کرو تمہیں موت آ جائے، جتنی جلدی تمہیں موت آئے گی اتنی جلدی تمہارا یہ ظاہری عذاب ٹلے گا۔ میری عادت ہے میں ہر جمعہ والے دن جمعہ کی نماز کے بعد کسی نہ کسی اولڈ ہوم میں جا کر مذہب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تمام تر بزرگوں سے ملاقات کرتا ہوں، ان کا حال دریافت کرتا ہوں، ان کے دکھ سنتا ہوں، ان کو تسلی دیتا ہوں، یہاں تک کہ نماز مغرب پڑھ کر وہاں سے اپنی رہائش کی طرف نکل پڑتا ہوں۔ آج حسب معمول میں جمعے کی نماز کے بعد ایک اولڈ ہوم میں گیا، جہاں ایک سکھ مقیم تھا، بلکہ یوں کہہ لیں قیدی تھا، جس کی زبان پر زخم بنے ہوئے تھے، جس کے اندر پیپ بھرا ہوا تھا۔ اس کی حالت اتنی عبرتناک تھی کہ زخموں سے رسنے والی پیپ کو وہ باہر تھوک بھی نہیں سکتا تھا، مجبوراً وہ پیپ اندر ہی اتار رہا۔ میڈیکل سائنس اس کا علاج کر کر کے تھک کر ہار مان گئی تھی، لہٰذا اسے تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب چونکہ اس کی زبان پر زخم تھے، لہٰذا وہ بول کر بات کرنے سے قاصر تھا۔ ادارے کی طرف سے اسے ایک کاپی اور پینسل مہیا کی گئی تھی تاکہ وہ اپنی تکلیف یا ضرورت لکھ کر بیان کر سکے۔ میں نے جب اس سے صحت کے متعلق دریافت کیا تو اس نے ایک خالی پیج پر انگلش میں جواب لکھ کر دیا، جس کا مفہوم تھا میری حالت آپ کے سامنے ہے، سوال کیسا۔ مزید سوالات کے بعد پتہ چلا کہ وہ انڈین آرمی آفیسر تھا، ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ منتقل ہوا، اولاد چھوڑ چھاڑ گئی، بیوی مر گئی اور وہ لاوارث ہو کر اس ادارے کی پناہ میں آ گیا۔ پھر میں نے اس سے اس بیماری کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ مجھے اس بیماری کے متعلق کچھ علم نہیں۔ مختلف اسپتالوں میں مختلف ڈاکٹرز نے مختلف علاج کیے، مگر مجھے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ پہلے یہ زخم جسم کے نچلے حصے پر تھے، پھر اوپری حصے پر بن گئے اور اب منہ کے اندر اور زبان پر بن گئے ہیں۔ ڈاکٹرز اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کے بعد ہار مان چکے ہیں۔ اب ان کا کہنا ہے کہ موت ہی تمہاری اس اذیت کو کم کر سکتی ہے۔ میں نے فوراً سے موضوع بدلا، اس کی جواب کے متعلق سوال کیا اور پھر اس نے ایسا واقعہ سنایا کہ میری روح تک لرز گئی۔ میں اس کے عذاب کو سمجھ گیا۔ سکھ آرمی آفیسر نے بتایا کہ وہ کشمیر میں تعینات تھا۔ ایک رات شراب میں دھت ہو کر باہر نکلا تو شباب کی طلب ہونے لگی۔ وہ قریبی جھونپڑی نما گھر میں گھس گیا، جہاں ایک نوجوان لڑکی اپنے نومولود بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کا شوہر چند دن پہلے ہماری فورسز کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ مجھے ان کی حالت پر کوئی ترس نہ آیا۔ میں نے اس نومولود کو ماں کے سینے سے الگ کیا اور اپنی ہوس مٹانے کی کوشش کی تو لڑکی نے مزاحمت شروع کر دی۔ میں نے لڑکی کے دونوں بازوؤں اور دونوں ٹانگوں میں گولیاں داغ دیں تاکہ وہ مزاحمت کے قابل نہ رہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنا جسم مجھ سے پامال کروانے سے بچنے کی کوشش میں ہلتی جلتی رہی۔ یہاں تک میرے سپاہیوں نے اس کے سینے پر پاؤں رکھ لیے اور میں نے اس کی عزت پامال کرنا شروع کر دی۔ جب میں اپنی ہوس مٹا چکا تو مجھے پتہ چلا کہ لڑکی میری وحشت سہتے سہتے مر چکی ہے۔ میں نے لڑکی کے ساتھ مقیم بوڑھے بوڑھی اور بچے کو بھی گولیوں سے بھون کر رکھ دیا تاکہ کوئی موقع کا گواہ نہ رہے، اور اس واقعے کو مجاہدین کی کارروائی قرار دے کر معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ مجھ سے سب سے بڑا ظلم یہ ہوا، مگر میری نظر میں یہ ظلم نہیں تھا، کیونکہ وہاں روز کشمیری لڑکیاں انڈین آرمی اور ہندو پنڈتوں کے ہاتھوں لٹتی تھیں۔ اپنی بات کا مکمل جواب لکھنے کے بعد سکھ آرمی آفیسر نے پوچھا مزید کوئی سوال؟ میں نے کہا کہ بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، جس پر سکھ آرمی آفیسر نے کہا کہ وہ لیمو پانی پینا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی خواہش کی تکمیل کر دی۔ اس کے بعد الوداعی کلمات کہتے ہوئے اٹھنے لگا تو سکھ آرمی آفیسر کی طرف سے سوال آیا، پاکستانی ہونے کے باوجود تم نے کوئی نفرت کا اظہار نہیں کیا؟ میں نے اسے بتایا کہ مسلمان ہونے کے ناطے تم اس وقت قابل رحم حالت میں نظر آئے تو تم پر رحم کیا۔ باخدا اگر میدان جہاد میں سامنا ہوا ہوتا اور تو صحیح سلامت سامنے ہوتا تو امت مسلمہ کی ایک ایک بیٹی کا حساب لیتا۔ میری دہکتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ سکھ لرزنے لگا اور مزید کوئی سوال نہ کر سکا۔ میں نے واپسی کی راہ لی اور سوچتا ہوا گھر آ گیا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں ہمارا ڈر پیدا کر رکھا ہے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ہم پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ جو مجھے میری کیوں کا جواب دے دے۔ اماں، وہ ظالم انسان ہے، مجھے اس کے ساتھ رخصت نہ کریں۔ اس کے ساتھ رخصت کرنے سے بہتر ہے مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں۔ بیٹا، تمہارے والد صاحب زبان دے کر گئے تھے، اب ان کی موت کے بعد میں کیسے ان کی دی گئی زبان سے پھر جاؤں؟
ماں نے پیار سے سمجھایا تھا تو وہ دوبارہ سے بولی تھی، ماں اس کے ساتھ رخصت کرنے سے بہتر ہے مجھے اپنے ہاتھ سے مار دو۔ وہ شخص خوف خدا سے آ رہی ہے، وہ مجھے استعمال کرنے کے بعد تہمت لگا کر چھوڑ دے گا یا مار دے گا۔ اس کے خاندان کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ ماریہ حماد رونے لگی تھی۔ وہ اس وقت لاہور کے ایک نسبتاً بہتر فلاحی ادارے میں مقیم تھا۔ جیل سے قید کاٹ کر آنے کے بعد اب یہاں زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ شوگر کی وجہ سے بنائی جا چکی تھی، ٹانگ کٹ چکی تھی، جسم میں حرکت کرنے کی طاقت نہ رہی تھی۔ ایک ہی طرف بہت دیر تک لیٹے رہنے کی وجہ سے اس کی پشت پر زخم بن چکے تھے۔ بستر پر غلاظت ہو جانے کی وجہ سے اس کے کمر میں ہر وقت بدبو رہتی تھی۔ مکافات عمل نے اسے عجیب سزا سے دوچار کر رکھا تھا۔ جن لوگوں کی خاطر اس نے ظلم کیے تھے آج وہ لوگ اس سے ملاقات تک کے روادار نہ تھے۔ یہ کہانی ہے ننکانہ صاحب کے چودھری کی۔ آپ بھی سنیے اسی کی زبانی۔ میرا نام چودھری خاقان حشمت تھا۔ میرا دادا 16 مربع زمین کے مالک تھے۔ ان کے 2 بیٹے، ایک میرے والد صاحب اور ایک میرے چچا خالق حسین تھے۔ میرے والد صاحب کی اولاد میں سے ہم 5 بھائی اور 3 بہنیں تھیں، جبکہ چچا خالق کا بس ایک ہی بیٹا تھا۔ میرے والد صاحب ہمارے بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ ہماری کفالت بھی میرے چچا نے کی، یہاں تک ہم 3 بہن بھائیوں کی شادیاں کروا دیں اور اس کے بعد ایک رات فصل کو پانی دیتے ہوئے سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ ان کی موت کے وقت ان کا بیٹا 16 سال کا تھا۔ اب جب زمین کی تقسیم کا وقت آیا تو میرے چچا زاد کے حصے میں 8 مربع زمین آ رہی تھی اور ہم بھائیوں کے حصے میں 1.5 مربع۔ تو میرے دل میں لالچ جاگا اور میں نے اپنے چچا زاد کو راستے سے ہٹانے کا سوچا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے اپنے چچا زاد اور اپنی بیوی پر الزام لگا دیا۔ ان دونوں کے ناجائز تعلقات ہیں۔ اور پھر ایک رات بہانے سے چچا زاد کو گھر بلا کر قتل کر دیا، ساتھ ہی اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیا اور لاشیں نیم مرانہ حالت میں رکھ کر گاؤں والوں کو بلا لیا تاکہ خود کو پارسا ثابت کر سکوں۔ یوں گاؤں والوں کی ہمدردی بھی حاصل کر لی اور ساری زمین کا مالک بھی بن گیا۔ میری بیوی والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور یتیم تھی۔ اس کی بوڑھی ماں نے تو کوئی قانونی کارروائی نہ کی، جبکہ میری بیوی نے اپنی والدہ کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح نہ کریں۔ اس کو لگتا تھا ایک دن دل بھر جانے کے بعد وہ میرے ہاتھوں ماری جائے گی، مگر اس کی والدہ نے اپنے شوہر کی بات کی لاج رکھی اور اسے میرے ساتھ رخصت کر دیا۔ اور پھر کچھ ہی سالوں بعد وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ اس کی طرف سے کوئی قانونی کارروائی نہ ہوئی، مگر میرے چچا زاد بھائی کی والدہ نے مجھے جیل بھجوا دیا، جہاں ہائی کورٹ نے غیرت کے نام پر قتل کی وجہ سے مجھے بری کر دیا۔ مگر میں جیل کے اندر ہی دمہ، شوگر اور ٹی بی جیسی بیماریوں کا شکار ہو گیا، جس کی خاطر میں نے 2 لوگوں کی جان لی تھی۔ اس پر میرے بھائیوں نے قبضہ کر لیا، میرے بچوں کا حصہ بھی ہڑپ کر لیا۔ میرے بچے در بدر رل گئے، ان کے پاس خود رہنے کی جگہ نہ تھی، وہ مجھے کہاں رکھتے، لہذا مجبوراً مجھے اولڈ ہوم میں منتقل ہونا پڑا۔ یہاں آ کر میرا مرض مجھ پر غالب آ گیا۔ ٹی بی نے میرے پھیپھڑے ختم کر دیے، شوگر نے میری بنائی اور جسمانی اعضاء چھین لیے، دمے کی وجہ سے سانس بہت دیر بند رہتی تھی۔ میں بستر سے اٹھ کر ٹوائلٹ تک جانا تو دور کی بات، اپنی مرضی سے اپنی سائٹ تک نہیں بدل سکتا تھا۔ مجھے اب اکثر آکسیجن ماسک کی ضرورت پڑتی ہے، مگر انتظامیہ کی طرف سے مجھے بتا دیا گیا ہے کہ وہ میرے لیے مزید آکسیجن نہیں خرید سکتے۔ جلد یا بدیر میں مر جاؤں گا اور میری موت سانس رکنے سے ہوگی۔ کوئی شخص میری سانس بند نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے ہی اس کا انتظام کر دیا ہے۔ یقین کرے، جب مجھے دمے کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو میں موت مانگتا ہوں، موت نہیں آتی۔ جب مجھے لگتا ہے میں مر رہا ہوں تو اچانک سے سانس بحال ہو جاتی ہے۔ میں آج برہنہ یا نیم برہنہ حالت میں پڑا ہوتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا۔ کئی بار میری غلاظت بستر پر نکل جاتی ہے تو مجھے کوئی صاف نہیں کرتا۔ میں نے ایک بار انتظامیہ سے شکایت بھی کی ہے تو الٹا کہا گیا ہے کہ اس کے دماغ پر بھی اس کے گناہوں کا اثر ہو گیا ہے۔ اب میں چپ چاپ خاموشی سے لیٹا رہتا ہوں۔ 1-2 عورتیں جن کو میرے ظلم و جبر کا پتہ ہے، وہ تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتی، بلکہ پاؤں کی ٹھوکر مار کر اٹھاتی ہیں یا سائڈ بدل دیتی ہیں۔ جب میں نے غصے سے دھاڑ کر ان خواتین کو ایسا کرنے سے روکا تو انہوں نے کہا کہ نہ تو تم ہمارے مجازی خدا ہو اور نہ ہم یتیم مسکین ہیں۔ اگر آئندہ تلخ لہجے میں بات کی تو انتظامیہ سے شکایت کر کے بستر باہر لگوا دیں گے۔ ان کی دھمکی سن کر میں اتنا سہم گیا ہوں کہ اب سردیوں میں اکثر میرا چھوٹا پیشاب بستر پر نکل جاتا ہے تو میں ان کو بستر بدلنے کا بھی نہیں کہتا، اسے گیلا بستر پر پڑے پڑے رات گزار دیتا ہوں۔ کبھی کسی کو رحم آ جائے تو میرا بستر بدل دیتے ہیں، میری سائڈ بدل دیتے ہیں، مجھے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلا دیتے ہیں، ورنہ اسی گندی بستر پر کھانا رکھ کر چلے جاتے ہیں اور میں ہاتھوں سے ٹٹول کر کھاتا ہوں۔ میں جس زمین کو لینے کی خاطر سگے چچا زاد بھائی اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا، آج وہ زمین بیچ کر میرے بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ امریکہ اور کینیڈا شفٹ ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ میری اولاد کس حالت میں ہے، مگر میں یہاں عبرت ناک حالت میں پڑا ہوا ہوں اور موت کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔
آج میں اپنی ڈائری میں اپنی آخری تحریر لکھ رہا ہوں، یعنی میری ڈائری کا آخری صفحہ۔ میرا نام اسد اعجاز ہے۔ میرا تعلق صوبہ بلوچستان کے ضلع جعفر آباد سے ہے۔ میں اپنے علاقے کا وڈیرا تھا۔ میرے علاقے میں جیتنے والے MNA اور MP میری مرضی کے بغیر نہیں جیت سکتے تھے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت اور آب و جلال سے نوازا تھا جیسے پرانے وقتوں میں بادشاہوں کا ہوتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی اتنی عطاؤں کے باوجود بھی میں ناشکر لوگوں میں سے ایک ٹھہرا۔ میں راہ ہدایت پر نہیں رہا، اتنا سب کچھ عطا کرنے والی ہستی کے سامنے نہیں جھکا۔ میں نے روایتی وٹیروں سے ہٹ کر ایک غریب گھرانے میں اپنی پسند کی شادی کروا لی۔ اس غریب گھرانے میں شادی کروانے کی وجہ اللہ تعالیٰ کی رضا یا کسی قسم کا نیک مقصد مد نظر رکھ کر ہرگز نہ تھی، بلکہ میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے لوگوں میں سے تھا، اور مجھے ڈر تھا کہ اگر میں کسی وڈیرے کے گھر شادی کرواؤں گا اور ان کی بیٹی کو اذیت دوں گا تو وہ لوگ مزاحمت کریں گے، جبکہ غریب کی لڑکی کو جتنا مرضی ستا لوں گا، اول تو وہ اپنے گھر والوں کو بتائے گی ہی نہیں تاکہ اس کے گھر والے پریشان نہ ہو، اگر بتا بھی دے گی تو بھی اس کے گھر والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، بلکہ مڈل کلاس لوگوں کی طرح اپنی بیٹی کو صبر شکر کی نصیحت کر دیں گے۔ بصورت دیگر اگر وہ کوئی مزاحمت کریں گے بھی تو میں ان کی بیٹی کے ساتھ ساتھ ان کو بھی بآسانی ٹھکانے لگا دوں گا۔ لہٰذا ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر میں نے مسرت نامی ایک یتیم لڑکی سے شادی کر لی۔ مسرت سے شادی کے بعد میرے گھر پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی۔ میں اپنے تمام قریبی جاننے والوں اور رشتہ داروں میں واحد انسان تھا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ باقی سب کے گھر بیٹے تھے، باقی سب کے بیٹے پیدا ہونے کا حسد میرے دل میں اتنا سما گیا، میں نے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو صدقے دل سے قبول ہی نہیں کیا، بلکہ کئی بار میں نے اپنی بیٹی کو قتل کر کے اس سے جان چھڑانے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دو بار منصوبے پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کی، مگر میری بیوی میرے آڑے آ گئی۔ اس نے مجھے منت سماجت کر کے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ جب میری بیٹی، جس کا نام میں نے سویرا اعجاز رکھا، وہ 3 سال کی تھی تو وہ بولنے لگی، مگر اس کی زبان میں لکنت تھی۔ بہت زیادہ ٹک ٹک کر لفظ بولتی تھی، جس کی وجہ سے میں اس سے اور زیادہ متنفر ہو گیا۔ ایک بار پھر میری بیوی امید سے ہوئی تو میں نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر اب کی بار بیٹی پیدا ہوئی تو تم اور تمہاری دونوں بیٹیاں قبر میں جاؤ گی۔ میں بھول گیا تھا کہ بیٹی یا بیٹا تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، جو انسان تو تبدیل نہیں کر سکتے لاکھ دعاؤں کے بعد بھی۔ جب میری بیوی حمل کے 7ویں مہینے میں پہنچی تھی تو ڈاکٹرز نے تصدیق کر دی کہ اس دنیا میں آنے والا نیا مہمان بھی لڑکی ہی ہے۔ اس دن کے بعد سے میری بیوی حقیقی معنوں میں میرے ظلم و ستم کی مستحق ٹھہری، اور میں نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ میں رات کو جب تک جاگتا رہتا اپنی بیوی کو دوڑا کر اس سے حویلی کے ارد گرد چکر لگواتا رہتا، خود گھوڑے پر بیٹھ کر اس کے پیچھے بھاگتا رہتا، جہاں وہ رکتی ڈنڈا اس کی پیٹھ پر دے مارتا۔ یہ سزا تب تک جاری رہتی جب تک میری بیوی گر کر بے ہوش نہ ہو جاتی۔ جب مسرت گر کر بے ہوش ہو جاتی تو میں اسے اٹھا کر کچن میں لے جاتا اور سخت گرمی اور حبس میں اسے کچن میں بنی شیلف پر لٹا کر باندھ دیتا، چولہا جلا دیتا تاکہ رات کو جب مسرت ہوش میں آئے تو گرمی کا نیا عذاب اس کے سر پر سوار ہو۔ ایسے ہی ایک بار میں مسرت کو سزا کے طور پر حویلی کا چکر لگوا رہا تھا کہ سویرا آ کر ماں سے لپٹ گئی۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا سویرا کے سر پر دے مارا، جس سے وہ بے ہوش ہو کر نیچے گری، تو مسرت کے دل میں جو موجود ممتا نے جوش مارا اور اپنی بیٹی کو اٹھانے کے لیے دوڑی۔ میں نے وہ ڈنڈا مسرت کے سر میں دے مارا تو وہ زمین پر آ گری اور ہوش و حواس گنوا بیٹھی۔ اسی حالت کے اندر میں اپنی بیوی اور بیٹی کو گھوڑے کے ساتھ باندھ کر گھسیٹتے ہوئے گھر میں لایا اور دونوں کو کچن میں باندھ کر چولہا جلا کر سو گیا۔ وہ رات ان تینوں، مسرت، اس کی کوکھ میں موجود بچی اور سویرا کے لیے آخری رات ثابت ہوئی۔ مسرت چونکہ غریب گھر کی بچی تھی، سب کو علم ہونے کے باوجود بھی کسی نے قانونی کارروائی کی کوشش نہ کی اور ان کو موت کو اللہ تعالیٰ کی رضا مان کر انہیں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مڈل کلاس عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، لہٰذا میں نے لاس بیلا کے ایک نواب کے گھر شادی کر لی۔ میری بیوی امریکہ سے پڑھ لکھ کر آئی تھی، لہٰذا اس نے اس گوار معاشرے میں رہنے سے انکار کر دیا اور ہم دونوں میاں بیوی امریکہ میں شفٹ ہو گئے۔ وہاں میری بیوی نے ملازمت شروع کر دی، میں نے اپنی چھوٹی سی مارکیٹ بنا لی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا جس کا نام میں نے فواد رکھا۔ پھر میں نے دولت کما کر بیٹے کے لیے جوڑنا شروع کر دی، جبکہ میری بیوی نے اپنی کمائی ہمارے بچے کی تعلیم و تربیت پر لگانا شروع کر دی۔ میرا بچہ چونکہ ماں کے زیادہ قریب رہا تو اسی سے اٹیچ ہو گیا، ماں کے زیر سایہ پلتے بڑھتے وہ جوان ہوا۔ جوانی میں میرے بیٹے نے مجھے اس حد تک اگنور کرنا شروع کر دیا کہ مجھے اپنے آپ پر ملال ہونے لگا۔ میں نے لاکھ بیٹے کے قریب ہونے کی کوشش کی مگر ناکام رہا، یہاں تک میرے بیٹے نے مجھ سے اجازت لیے بنا اپنی ماں کی رضامندی سے پسند کی شادی کر لی۔ پھر اپنی بیوی کے ہمراہ ایک کمپنی بنا لی اور کاروبار میں مصروف ہونے کے بعد میرے بیٹے نے مجھ سے ہائے ہیلو کرنا بھی چھوڑ دیا۔
میں نے ایک بار بیٹے سے التجا کی کہ وہ میرے ساتھ کچھ ٹائم گزارے تو میرے بیٹے نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، اولڈ مین تم مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کیوں کرتے ہو؟ میں اس کے بعد کبھی اپنے بیٹے سے مخاطب ہونے کی جرات نہیں کر سکا، یہاں تک کہ اب میری بہو بھی مجھے برا بھلا کہتی ہے تو میں نے اپنے بیٹے سے شکایت نہ کرتا۔ ایک بار میں نے چائے پینے کی خواہش کا اظہار کیا تو میری بہو نے چائے بنا کر دینے سے انکار کر دیا۔ میں خود کچن میں چائے بنانے گیا، جب چائے بنا کر کپ میں ڈالی اور پیچھے مڑا تو میری بہو کھڑی تھی، جس نے برتن گندے کرنے کی سزا کے طور پر مجھے دھکا دے دیا۔ چائے کا کپ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا، جس میں میں اور میری بہو دونوں جل گئے۔ جب رات کو میرا بیٹا گھر آیا تو میری بہو نے میرے بیٹے کو شکایت کر دی۔ میں نے اپنی صفائی میں کچھ بولنا چاہا تو میرے بیٹے نے اس زور سے میرے منہ پر تماچا مارا کہ میں دیوار سے جا لگا اور میرے بے قصور ہونے کے باوجود مجھے اولڈہم بھیجنے کی سزا سنا دی۔ کل مجھے اولڈہم منتقل کر دیا جائے گا۔ آج اس خوشی میں میرے گھر میں پارٹی رکھی گئی ہے، جس میں میری بیوی اور میری بہو کے میکے والے شامل ہیں۔ میری بیوی کا میکا خاص طور پر پاکستان سے بلوایا گیا ہے۔ اب سب لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے بستر پر جا چکے ہیں۔ میری بہو نے اپنے والدین کو نئے بستر ڈال کر دیے ہیں تاکہ وہ پرسکون ہو کر سو سکیں۔ میں چاہ کر بھی بہو سے بستر مانگنے کی ہمت نہیں کر سکا، اور جب میں نے اپنی بیوی سے بستر مانگا تو اس نے مجھے لے جا کر اسٹور روم میں بند کر دیا ہے۔ میں سردیوں کی یہ رات بنا بستر کے گزاروں گا تو مجھے یقین ہے کہ صبح تک ٹھنڈ سے اکڑ کر مر جاؤں گا، نہیں تو پھر صبح مجھے اولڈہم منتقل کر دیا جائے گا، اور ایک مشرقی مرد ہونے کے ناطے اولاد اور سب رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی اولڈہم میں جانے سے بہتر میرا مر جانا سمجھتا ہوں۔ آج موت کے منہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بس مجھے ایک بات کا ملال ہے کہ کاش میری بیٹی ہوتی تو آج مجھے بھی بستر نصیب ہو جاتا، کیونکہ میری بہو نے بھی اپنے والدین کو بستر دے دیا اور بیوی نے بھی اپنے والدین کو بستر دے لیا ہے، مگر میں جس نے اپنے ہاتھوں اپنی ایک بیٹی کو دنیا میں آنے کے بعد اور ایک بیٹی کو ماں کی کوکھ میں قتل کر دیا تھا، میں خود صبح تک ٹھنڈ کی وجہ سے ٹھٹر کر مر جاؤں گا، فقط اس لیے کہ آج مجھے دینے کے لیے میری بہو، میری بیوی اور بیٹے کے پاس بستر نہیں ہے۔ مگر میں جیسے اپنی بیوی اور بہو کو والدین کی خدمت کرتے دیکھا ہے، میرا دل کہتا ہے اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو چاہے گھر میں بستر نہ بھی ہوتا تو وہ اپنا بستر ہی مجھے سونپ دیتی تاکہ اس کے بابا کو ٹھنڈ نہ لگے۔ کاش میری بیٹی ہوتی، کاش میں نے بیٹی کو قتل نہ کیا ہوتا۔ میں یہ ڈائری آج کے بعد کبھی نہیں لکھوں گا۔ میں نے اس ڈائری پر اپنی رحم دلی اور نیکی کے جتنے بھی واقعات لکھے ہیں سب جھوٹ ہیں۔ یہ واحد واقعہ ہے جس کے اندر میں نے اپنی برائی کی ہے، اور یہ واحد واقعہ ہی سچ ہے۔ میں اس وقت ذہن پر زور دینے کے باوجود بھی اپنی کوئی نیکی نہیں سوچ پایا جس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ سکوں۔ میری ڈائری پر آخری کہانی تحریر ہو چکی، مگر آپ لوگوں کی باقی ہے۔ آپ لوگوں نے بھی ایک نہ ایک دن آخری تحریر لکھنی، اور اس آخری تحریر سے پہلے اپنے اعمال پر نظر ثانی ضرور کر لینا تاکہ بارگاہ خدا میں آپ لوگوں کو میری طرح شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ حافظ۔